بخو قادری مدذل لہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ آج کی یہ محفل بہت مختصر وقت کے لیے منعقد ہوئی ہے، 10 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے اور مختصر سے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا کہ تم میں کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی زمین کے اوپر ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف اچھا عمل ہے، اور اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ کھیل کود کے لیے نہیں دی، یہ رنگریلیوں کے لیے نہیں دی، یہ جرائم اور گناہوں کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے زمین پر آئے ہیں۔ اگر مختصر الفاظ میں اس آیہ کریمہ کا مفہوم پیش کیا جائے تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا کی تیاری کے لیے، یہ ختم ہونے والی دنیا جسے چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں میرے نوجوان موجود ہیں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، ہم وہ نہ ختم ہونے والی دنیا کی تیاری کے لیے آئے ہیں، لیکن اس دنیا کے گورکھ دھندوں میں ہم پھنس گئے، اس دنیا کے جرائم میں ہم پھنس گئے، اس دنیا کے اندر گناہوں کے اندر ڈوب گئے۔ ہماری راتوں کو دیکھیے، ہماری صبح کو دیکھیے، ہماری شام کو دیکھیے، سب دنیا 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 کے اندر مصروف ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، مال مال، میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، انسان اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن اے غافل انسان، جس دن موت سے تیری آنکھیں بند ہوگی، تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تیری بیوی تیرے قبر میں ساتھ جائے گی، نہ تیرے بچے تیری قبر میں ساتھ جائیں گے، نہ تیرے دوست تیری قبر میں ساتھ جائیں گے، نہ تیرا مال تیری قبر میں ساتھ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اونچے اونچے مکان پر جو تو غرور کرتا ہے، جو تو گھمنڈ کرتا
کرتا ہے, جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, یہ سب کے سب یہیں رہ جانے والا ہے اور تجھے جانا کہاں ہے. اسی کو قبر کہتے ہیں. کروڑ پتی کو بھی 2 گز زمین ملتی ہے اور فقیر کو بھی 2 گز زمین ملتی ہے. اللہ اکبر. سب کو اتنے ہی کا کفن ملتا ہے. جن کا کروڑوں اور اربوں خربوں کا بینک بیلنس ہے وہ بھی اتنا ہی کفن لے کر جاتا ہے جتنا بھیک مانگنے والا کفن لے جاتا ہے. مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, اپنے مال کے غرور میں اللہ کو بھولنے والوں, اپنی طاقت کے نشے میں خدا کو فراموش کرنے والوں, اپنی دولت کے نشے میں اللہ کی عبادت سے دور بھاگنے والوں, مجھے بتاؤ کیا جو فقیر کفن لے جائے گا اس سے زیادہ کفن کوئی مالدار لے جائے گا؟ اللہ اکبر. جس قبرستان میں بازو میں فقیر سو رہا ہوگا وہیں اربوں پتی خربوں پتی بھی تو سو رہا ہوگا. کہاں ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک؟ کہاں ہے بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک؟ کہاں ہیں ان کی قبریں؟ کہاں ہے ان کی قبروں کا نشان؟ اللہ اکبر. ان کے واقعات ہمیں دعوت عبرت دے رہے ہیں. اچھی طرح کان کھول کے سن لو, اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا, اور اگر آخرت کی تیاری کر کے اللہ کو راضی کر لیا 800 سال بھی مرنے کو بیتیں گے تو تمہارے گنبد ایسے چمکیں گے جیسے غوث و خواجہ کے گنبد چمکتے نظر آ رہے ہیں, جیسے شاہ عالم کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون لوگ تھے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے, لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے, یا ان میں اور بادشاہوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ اکبر اوروں نے آخرت کی تیاری نہیں کی, اللہ کو بھول گئے, اور انہوں نے آخرت کی تیاری کر کے اللہ کو راضی کیا, یہ نیک عمل کرتے رہے. کتنے افسوس کی بات ہے نا, جو چیز کفن میں ساتھ لے کر کے جانا ہے, جو چیز کفن میں ساتھ لے کر کے جانا ہے, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں, ان اعمال کے لیے کوئی تیاری نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, 8-10 گھنٹہ آدمی پیسے کمانے میں لگا دیتا ہے لیکن 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر ذرا اللہ کا تصور, اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور کر کے, اپنی قبر کا تصور کر کے, اپنی موت کا تصور کر کے, دنیا چھوڑنے کا تصور کر کے سوچو. جس کام مال کو 8-8 گھنٹے محنت کر کے کما رہے ہو, کیا وہ ساتھ میں لے جاؤ گے؟ اور جس نماز کا ثواب کفن میں لے جانا ہے, اس کے لیے کتنا ٹائم, اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ آج مسلمان کو نماز کے لیے ٹائم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ بھی مت دینا, اس کے پاس بھی مت بیٹھنا. بے نمازی کے پاس, اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین نے فرمایا, بے نمازی کے پاس کبھی مت بیٹھنا, کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے. اس کے پاس بیٹھنے والے کو منع کیا, اس پہ جو لعنت برس رہی اس کا اثر تم پر بھی ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا, اے ابو ہریرہ, ہو سکے تو تو بے نمازی کے قریب کبھی مت بیٹھنا, اس لیے کہ ان پہ لعنت برستی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, جس ابو ہریرہ کو, اپنے صحابی کو اللہ کے رسول بے نمازی کے قریب بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں, کیا وہ بے نمازی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ان سے پیار کرتے ہوں گے, اللہ کے حبیب ان سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ کے حبیب کی نگاہ رحمت ان پر ہوتی ہوگی؟ جو رسول اپنے اصحاب کو بے نمازی کے پاس بیٹھنے سے منع کر دے, اللہ اکبر, وہ رسول کتنے بیزار ہے بے نمازیوں سے. آقا فرماتے ہیں, جو صحت کی حالت میں نماز چھوڑ دے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نہ اس کی شہادت قبول کرے, نہ اس کی امانت قبول کرے, نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرے. اور یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے بیزار, اللہ کے رسول اس سے بیزار, میں محمد اس سے بیزار. اور اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں اللہ ان پر قیامت میں نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جو ہے
وہ عذاب سخت فرما دے گا. اوروں کو جتنا عذاب ملے گا اس سے دگنا عذاب بے نمازیوں کو ملے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنا بھلا کرنے والوں, اپنا بھلا سوچنے والوں, اپنے بچوں کا بھلا سوچنے والوں, کتنی حیرت کی بات ہے 8-10 گھنٹہ اس مال کے لیے محنت کر رہے ہو جس کو لے کر نہیں جانا. 10 منٹ کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال رہے ہو, مگر یاد رکھنا اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, پچھتاؤ گے اور صرف پچھتاؤ گے. جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس وقت صرف پچھتاؤ گے, مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا. آج شیطان فجر کی نماز کے وقت تمہیں سلا رہا ہے, شیطان ظہر کی نماز کے وقت تمہیں کام میں لگا رہا ہے, لیکن تمہیں نہیں پتا تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا الا لا دینا لمن لا صلاۃ لہ. آقا فرماتے ہیں اس کا دین ہے ہی نہیں جس کی نماز نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں ہے. مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنا کتنا نقصان کرو گے, اللہ کو کتنا ناراض کرو گے. چونکہ وقت بہت مختصر ہے, صرف 2 باتیں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل کو چوٹ کرے, جب بھی سوچتے ہو نا نماز کل سے پڑھیں گے, کل سے پڑھیں گے, کل سے پڑھیں گے, میرے عزیز کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا, کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا. آج کی بات کرو, ابھی کی بات کرو, اسی وقت کی بات کرو. میرے بھائی یاد رکھنا آپ غرور کرو گے, آپ گھمنڈ کرو گے, آپ مال کی محبت میں ڈوبتے رہو گے, گناہوں کی محبت میں ڈوبتے رہو گے. یہی ہے نا, گناہوں کے لیے تو وقت ملا, یار کی محبت کے لیے وقت نہ ملا, خدا کی عبادت کے لیے وقت نہ ملا, غیبت کے لیے وقت ملا, قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہ ملا, فتنے پھیلانے کے لیے وقت ملا, لوگوں سے محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ملا, زبان سے شعلے اگلنے کے لیے وقت ملا, زبان سے میٹھی باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ملا. ہاں ہاں اللہ اکبر, چوریاں کرنے کے لیے وقت ملا, محنت کا کما کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وقت نہیں ملا. ہاں ہاں تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ملا, مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا. ہاں ہاں واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ملا, فیس بک پر ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت ملا, لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملا. پھر یہی وقت نہیں ملا, نہیں ملا, نہیں ملا. یہ مصروف ترین دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت کا فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہوگا, اور اس وقت انسان اپنی زندگی پر کفی افسوس مل رہا ہوگا. آپ سے پوچھتا ہوں بہت ہوشیار ہونا, زندگی کا جو دن گزر گیا کبھی اس کو لا کر کے بتا دو, نہیں لا سکتے. اسی طرح جیسے وہ ایک دن گزرا ویسے پوری زندگی گزر جائے گی, تم لا کر کے نہیں بتا سکتے, اختیاری میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اچھا کام کرو تو بھی زندگی جا رہی ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میرے استاد نے فرمایا کہ میں زندگی اور موت کا فلسفہ میں نے برف کو دیکھ کر کے سیکھا. فیکٹری سے جب ایک مرتبہ برف نکلتا ہے تو سوائے پگھلنے کے اس کو اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. جیسے فیکٹری سے برف نکلتا ہے اور پگھلتا ہی رہتا ہے, ایسے ہی انسان ماں کے شکم سے نکلتا ہے اور اس کی زندگی گھٹتی رہتی ہے. اب اپنی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے, گھٹتی ہی جا رہی ہے. میرے عزیز ہوشیار برف والا کون, جو جلدی جلدی سے پگھلنے والا برف بیچے اور نہ پگھلنے والے پیسے اکٹھا کرے. اسی طرح سے پگھلنے والی زندگی کو خرچ کر کے نہ پگھلنے والی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو, قبر کا سامان کر لو, آخرت کا سامان کر لو. ہاں ہاں, اور ورنہ ایک دن آئے گا. علامہ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھتے ہیں, اس کو اور اس کے بعد ایک روایت کو سن کر کے میں اپنی بات سنا کر مکمل کرنا چاہتا ہوں. امام سیوطی لکھتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اللہ نے بڑی دولت دی, اللہ نے بڑا مال دیا, اللہ نے بہت حکومت دی, سلطنت دی, سب کچھ دیا, بالکل آپ کی اور میری طرح. یعنی اللہ نے اس کو نوازا تھا جیسے اللہ نے تمہیں اور مجھے نوازا ہے. آپ میں سے بہت سارے ہوں گے, آپ کہیں گے میں تو ہاتھ مزدور ہوں, مجھے اللہ
اللہ نے کیا نوازا؟ میں کہتا ہوں نادان ہو، نادان ہو، اگر ہاتھ مزدور ہو لیکن 3 مرتبہ تو پیٹ بھر کے کھاتے ہو نا، 2 مرتبہ تو کھاتے ہو نا، جاؤ جا کر کے غربت کی داستان ان سے جا کر پوچھو جو بیت المقدس کی سرزمین پر بستے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بچوں کو افطار تک کے لیے کھجوریں میسر نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے غربت نہیں دیکھی ہندوستان والوں، آج غریب سے غریب ہندوستانی جو ہے دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی فقیر بھی ہے، آپ رات میں 2 بجے اس کو کھانا دے تو کہے گا بابا میں کھا چکا ہوں، اللہ اکبر۔ آج یہ دن ہے، اللہ نے آپ کو بھی نوازا، ہم کو بھی نوازا، رزاق کو بھول گئے رزق دیکھ کر، دولت کے نشے میں دولت دینے والے خدا کو بھول گئے، ایسے اس بادشاہ کا بھی حال ہوا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اللہ اللہ، انہیں سیریل کے لیے وقت ہے، خدا کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ عورتیں آپس میں بیٹھ کر غیبت کے لیے وقت نکالتی ہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ عورتیں کہتی ہیں مولانا میرے 3 بچے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں کہتا ہوں میری بہن تیرے 3 بچے ہیں، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ کے 5 بچے تھے، اور ہر عورت کا اس دور میں اگر جلدی بچے کی ولادت ہو جائے تو کم سے کم 1 سال کا گیپ ہوتا ہے، لیکن سیدہ کے یہاں تو 6 مہینے کے گیپ پر بچوں کی ولادت ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، لیکن فرض تو فرض ہے، جب رات کے وقت مصلی پر عبادت کے لیے کھڑی ہوتی اور سجدے میں جاتی تو پوری رات ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے لاہوتی نغمات کو گنگناتے ہوئے گزار دیتی۔ جب صبح ہوتی تو حسرت کے ساتھ سر اٹھا کر نماز مکمل کرتی اور کہتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر سجدہ بھی نہ کر سکی، مولا کوئی لمبی رات تو دے تاکہ دل کھول کر میں سجدہ کر سکوں۔ میری بہنوں، آج تمہیں راتیں گناہوں کے لیے چھوٹی پڑتی ہے، ان کو عبادت کے لیے راتیں چھوٹی پڑتی تھی۔ چکی خود ہی چلاتی ہے، آٹا خود ہی پیستی ہے، پانی خود ہی بھرتی ہے، کپڑوں کی صفائی خود ہی کرتی ہے، کھانا خود ہی پکاتی ہے، لیکن قربان جائے چکی چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بچوں کو لوریاں دے رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھر کا کھانا پک رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کو سوچو تو صحیح، گویا کہ سیدہ بتا رہی ہے ایسے ناکام اور گندے بہانے مت بناؤ۔ کون کہتا ہے عورتیں عبادت نہیں کر سکتی؟ سیدہ نے بتایا جب میں چکی چلاتے چلاتے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوں تو بھی مکسر میں مسالہ پیستے پیستے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اگر میں حسن کو جھولا دیتے ہوئے تلاوت قرآن کر سکتی ہوں تو بھی غلام حسن کو جھولا دیتے ہوئے تلاوت قرآن کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عبادت نہیں کرنا ہے مطلب نہیں کرنا ہے، شیطنت رگوں میں بس گئی، خون میں شیطان دوڑنے لگا، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ تو اللہ اکبر، ایک وقت آنے والا ہے، امام سیوطی لکھتے ہیں بادشاہ کو دولت ملی، نعمت ملی، مغرور ہوا، خدا کو بھول گیا، اللہ کی عبادت کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے کہا آج میری شان لوگ دیکھیں گے، آج میری شان لوگ دیکھیں گے، یہ دماغ سے نکال دو، لوگ میری شان دیکھیں گے، ہماری کوئی شان نہیں، ہماری کوئی شان نہیں، کوئی شان نہیں۔ کب تک؟ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتے کوئی شان نہیں۔ شان کی باتیں ختم کرو، رو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، عاجزی کرو۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے بہت شان کی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی فرماتے میرے استاد ایک راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک لڑکا نوجوان اکڑ کر سینہ تان کے چل رہا ہے۔ میرے استاد نے کہا اللہ سے ڈر، ایسے مغرور مت بن، سینہ تان کے مت چل۔ ایسے آج کل ہمارے لڑکے نوجوان تھوڑی سی باڈی بن جاتی تو سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سینہ تان کے مت چل، عاجزی سے چلو، اللہ سے ڈر کے چلو، خوف سے چلو، خشیت سے چلو، غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو۔ تو اس نے کہا، امام غزالی کے استاد کہتے ہیں اکڑ کے مت چل۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ یعنی کوئی بڑے باپ کا بیٹا رہا ہوگا، کہا مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے۔ کہا کون ہوں؟ کہا تیری ابتدا ناپاک قطرہ نطفے سے تو پیدا ہوا، تو ناپاک قطرے سے،
اور مرنے کے بعد سڑی ہوئی بدبو مٹی تیری انتہا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہی ہے نا؟ کتنا گھمنڈ کرو گے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ مِمَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوئے۔ اس کی وضاحت کی من نطفہ، نطفے سے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اور ہونا کیا ہے؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہو۔ اس لیے بہت بڑے نہ بنا کر، دولت بھی اللہ نے تو کہو تیرا شکر ہے، اس قابل نہ تھا، اولاد دی تو کہو شکر ہے، اس قابل نہ تھا، عزت دی تو جھکو، اس قابل نہ تھا۔ شکر کرو، شکر کرو گے تو اور ملے گا، اکڑو گے تو چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اس نے کہا لوگ میری شان دیکھیں، میری شان دیکھیں لوگ، میرے لیے قیمتی کپڑا لاؤ سلا کر۔ سب لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ، آج کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، آج کوئی مجھ سے کلام نہیں کرے گا، آج مجھ سے کوئی مخاطب نہیں ہوگا، آج لوگ میری شان دیکھیں گے۔ گھوڑے پہ بیٹھا، قیمتی کپڑے پہن کر، آواز آئی سب ادب کرو ان کا، سب لوگ ہاتھ باندھ کے، بادشاہ تھا وہ، گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی بادشاہ کے زرق برق لباس پر لوگوں کی نظر پڑی، قیمتی خوبصورت گھوڑے پہ سواری پہ نظر پڑی، لوگ حیران تھے کیا عزت ہے اس کی۔ ایسے میں گھوڑے کا ایک قدم، سواری کا ایک قدم آگے بڑھنے والا تھا، زور سے آوازیں، بادشاہ رکو۔ یہ حیرت انگیز آواز تھی، روبدار آواز تھی، آواز میں روب تھا، گھن تھی، گرج تھی، رکو۔ کسی میں جرت نہیں تھی روکنے کی، لیکن آواز تھی رکو تو رک گیا۔ مڑ کے دیکھا تو کہا کچھ سنو۔ آنے والا مرد درویش، باروب چہرے والا، کیا بات ہے؟ تم سے بات کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے؟ ایسے نہیں، قریب آ کے کرنا ہے۔ آؤ بولو، گردن نیچی کر، کان میں بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کی سن رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، میں نے تو منع کیا تھا لوگوں سے کہ آج کسی سے بات نہیں کریں گے۔ کہا گردن نیچی کر۔ آواز میں یہ تاثیر تھی کہ بادشاہ کو گردن نیچی کرنی پڑی۔ کان میں کہنے والے نے کہا پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں۔ چلو جناب، وقت آ گیا ہے، حضرت تھوڑا سا موقع دینا، کچھ لمحے کا موقع، اپنے اللہ کو منا لوں، توبہ کر لوں، گھر والوں سے مل کر کچھ نصیحتیں وصیتیں کر دوں۔ انہوں نے کہا تو بھی بندہ ہے اور میں بھی بندہ ہوں، تو نے اس کی نہ مانی، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے حکم دیا روح نکالنا ہے، مطلب نکالنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں کسی کو مہلت دوں۔ جب تک اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تو گناہ کر رہا تھا، جب تک اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تو نافرمانی کر رہا تھا، جب تک اللہ نے تجھے مہلت دی تھی اللہ سے بغاوت کر رہا تھا، اللہ نے تجھے مہلت دی تھی گھمنڈ کر رہا تھا، دولت اور پیسوں پہ اترا رہا تھا، خوبصورت مکانات پہ اترا رہا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اب وقت آیا تو مجھ سے ٹائم مانگتا ہے، میں کیوں ٹائم دوں؟ میں ٹائم نہیں دے سکتا، تو نے نافرمانی کی، میں نافرمانی نہیں کر سکتا، تجھے ابھی اسی وقت چلنا ہوگا۔ پتہ نہیں دونوں میں کیا باتیں ہو رہی تھی، لوگ تو حیران تھے، لیکن لوگوں نے اتنا ضرور دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو بڑے کر و فرر گھمنڈ کے ساتھ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے گردن اکڑا کر کے کھڑا تھا، اللہ اکبر، اس کا لاشا تھوڑی دیر میں زمین پہ تڑپ رہا تھا اور لوگوں کو دعوت عبرت دے رہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ جب تمہیں موقع دے اس موقع کو غنیمت جانو۔ میری قوم کے جوانوں، وہ بادشاہ کی طرح ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، ہم بھی اکڑ گئے، ہم بھی گھمنڈی ہو گئے، ہم بھی دولت کے جوان
جوانی کے حسن کے نشے میں فریب میں شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو گئے. ہاں ہمیں ٹرین پکڑنے کے لیے صبح کو آنکھ کھلتی ہے, فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. ہاں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھلتی ہے, مسجد جانے کے لیے صبح کو آنکھ نہیں کھلتی. ہاں دوستوں میں بیٹھنے کو ٹائم ملتا ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. وقت جا رہا ہے, زندگی کی ٹرین آگے بڑھ رہی ہے, زندگی کی سواری آگے بڑھ رہی ہے, زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے. بہت جلد وہ آنے والا آئے گا جس کا وعدہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں میرے بھائی, وہ موت کی گھاٹی جو بڑی دردناک ہے وہ جلد آنے والی ہے. اتنی نادانی نہ کر, رات کی تاریکیوں میں موبائل پر زنا کے مناظر دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر میرے بھائی. یہ تیری خوبصورت جوانی پر ترس آتا ہے, یہ تیرا خوبصورت سا چہرہ, یہ تیرا حسین سا چہرہ جس کو دیکھ کر پھولوں کی معصومیت یاد آتی ہے. جب یہ تیرے راتوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ میں تجھے دہکایا جائے گا, ہائے ہائے تیرے جسم کی نزاکت کہ تو سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتا, تو تو جہنم کی وہ دہکتے ہوئے شعلے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا نام ویل ہے, ویل. اور آقا فرماتے ہیں ویل نامی وادی کا حال یہ ہے کہ ایسی اس میں جہنم کی آگ ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. جہنم کی آگ اسی سے بھڑکائی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا اس ویل میں کون داخل کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں جو وقت گزار کر نماز پڑھتا تھا وہ ویل میں داخل کیا جائے گا. پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا ایسا نہیں, پڑھتا تھا مگر وقت گزار کر پڑھتا تھا. جو وقت گزار کے قضا کر کے نماز پڑھے, یعنی فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ سورج نکلنے تک رہتا ہے. سورج نکلنے کے بعد قضا پڑھی, ویل ٹھکانا ہوگا. سحر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کے وقت آنے سے پہلے تک رہتا ہے. عصر کے بعد ظہر پڑھی تو ویل ٹھکانا ہوگا. نماز پڑھتا ہے وقت گزار کر پڑھتا ہے, اس کا ٹھکانا ویل ہوگا. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا ٹھکانا کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کو حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ مجھے بتائیے ہندوستان میں رہ کر اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تجھے کچہریوں میں ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ لایا جائے گا, اس پہ کیا گزرے گی؟ جو ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ آئے گا وہ سوچے گا نا کہ اب پھانسی کا پھندا تو میرے لیے ہے ہی, کیونکہ بڑے بڑے مجرم معاف کر دیے جائیں گے, لیکن ملک کا باغی, ملک کا غدار معاف نہیں کیا جائے گا. اگر ہیلمٹ پہننے نہ پہننے کا جرم کیا معاف کر دیا جائے گا, تھوڑا سا چالان کاٹ کر کے معاف کر دیا جائے گا. اسی طرح سگنل توڑا, کوئی سزا جو ہے وہ پیسے دے کر کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا. مگر ملک سے جس نے غداری کی بولو کوئی بڑے سے بڑا سورسز لائے گا معاف کیا جائے گا, بلکہ کوئی سورس بھی اگر اس کا بن کر آئے گا تو کہیں گے اچھا ملک کے غدار کی سفارش کرتا ہے تو اس کو ہی پکڑا جائے گا. بولو سفارش کرنے والے کو ہی پکڑا جائے گا. کوئی ملک کا وفادار ملک کے غدار کی سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے غدار ہے. قرآن نے کہا فرعون اللہ کا غدار, حامان اللہ کا غدار, اللہ اکبر شداد اللہ کا غدار, یہ سب لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کے مرے. فرعون کو دریا میں ڈبایا گیا. اللہ نے مخلوق کے دل میں اس کی اتنی نفرت پیدا کی کہ دریا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا, دریا نے اٹھا کر کے اس کو پھینک دیا. جانوروں نے, کتوں نے بھی اس کو نہیں کھایا, جانوروں نے بھی اس سے نفرت کی, کتوں نے بھی نہیں کھایا, زمین نے بھی اس کو جگہ نہیں دی. آج وہ عبرت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے, ننگا پڑا ہوا ہے اور عبرت کی دعوت دے رہا ہے. خدا وہ رسول سے بغاوت کا انجام کیا ہے. لیکن بے نمازی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اسی فرعون کے ساتھ جس کو کتوں نے تک منہ نہیں لگایا, جس کو دریا نے بھی اچھال کر باہر پھینک دیا, جس کو زمین نے بھی اپنے
سینے میں پناہ نہیں دی. بتاؤ آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے. قیامت کے دن کی رسوائی کیسی, قیامت کے دن کی تباہی کیسی. آج فجر میں اگر 20 منٹ زیادہ سو لوگے تو کون سا تمہارا فائدہ ہو جائے گا, اور اگر 20 منٹ پہلے صبح کو اٹھ جاؤ گے تو تمہارا کون سا نقصان ہوگا. واللہ فجر کی 20 منٹ کی نیند چھوڑو گے کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے, جو فجر کی نماز میں اٹھتا ہے اللہ اسے دولت سے مالا مال فرماتا ہے, جو مسجد کی طرف فجر میں پیدل چل کے جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فجر میں اٹھنے کا فائدہ ہی ہے, فجر میں اٹھنے کا فائدہ ہی ہے. آج آپ دیکھو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کوئی موٹا ہو, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو, کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو, کوئی پیشنٹ ہو, ہارٹ کا پیشنٹ ہو, ڈاکٹر کیا کہتا ہے صبح پیدل چلو. ڈاکٹر کہتا ہے تو سب صبح پیدل چل رہے ہیں. ڈاکٹر لوگوں نے آج کہنا شروع کیا صبح پیدل چلو. میرے نبی نے 1450 سال پہلے کہا فجر کی نماز میں پیدل مسجد جاؤ. حضور چلا رہے, ہر نماز میں اونٹ پر آؤ, گھوڑے پر آؤ, خچر پر آؤ. صحابہ کو کچھ نہیں کہا, لیکن فجر میں کہا پیدل مسجد آؤ, فجر میں کہا پیدل مسجد آؤ. اب آپ کہیں گے یہ فجر کی کیا خاص بات ہے, سب لوگ صبح چلا رہے ہیں. حیرت یہ ہے جن مذہب میں صبح اٹھنے کی تعلیم نہیں وہ مذہب کے لوگ صبح اٹھ رہے ہیں, اور جس مذہب میں فجر کا حکم ہے الصلاۃ خیر من النوم کی صدا ہے, وہ مذہب کے لوگ 3 بجے رات تک کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے کرسیاں توڑتے ہیں. 2 بجے رات تک کے مسلمانوں کے محلوں میں دیکھ لو کب شب کرتے ہوں گے, ایسی ایسی ہاکتے ہوں گے. 3-4 بجے جا کر کے سوئیں گے اور 12-1 بجے تک کے اٹھیں گے. یہی ہے. کیسے ترقی ہوگی, کیسے ترقی ہوگی. میرے آقا فرماتے صبح کا سونا, فجر کے وقت کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے, رزق میں تنگی لاتا ہے. اپنا نقصان مت کرو, ہوش کے ناخن لو. احمد آباد والو, آپ بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں, میں کوئی خطیب نہیں, لیکن ایک فقیر غوث پاک کی چوکھٹ کا آپ کے دروازے پر صدا لگانے آیا ہو. اللہ والو اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ, ورنہ یاد رکھنا اللہ جس پہ روزی تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں, فجر نہیں پڑھتے سوتے پڑے رہتے ہیں, تنگی اللہ کر دیتا ہے روزی میں, اور آپ جاتے کس کے پاس ہو, تعویذ والے باباؤں کے پاس. حضرت میری روزی تنگ ہو گئی ذرا تعویذ دے دو. جس کی روزی اللہ نے تنگ کی ہو, ہے دنیا میں کوئی ایسا تعویذ کہ اللہ کے تنگ کی بھی روزی کو کوئی کھول سکے؟ تعویذ میں جادو کا علاج ہے, تعویذ میں اللہ کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ جب تیری نماز نہ پڑھنے پہ اللہ نے ناراض ہو کے روزی تنگ کی ہے, تب اس کا علاج کیا ہے؟ نماز پڑھ, نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے, پھر اللہ تیرے گھر میں ٹھنڈک عطا کرے گا. نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, نماز کا تحفہ بھیج. آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک بار مسلمان نمازی بن کر تو دیکھ, پھر دیکھ تیرے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں. واللہ تیرے گھر میں روزی برکت برسے گی, رحمتوں کا نزول ہوگا, تیرے بچے تیرے فرما بردار ہوں گے, تجھے نعمتیں ملے گی, تجھے برکتیں ملے گی. اللہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو رکھ رکھ کے بھولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں آتے ہیں اللہ ان کو روزی بھی دیتا ہے, روزی میں برکت بھی دیتا ہے. جو مسجد میں نہیں آتے وہ رزاق ہے, روزی تو دیتا ہے مگر برکت نہیں دیتا. جس کو اللہ برکت نہیں دیتا اس کا کچھ رہ نہیں جاتا, اور جس میں برکت دیتا ہے تھوڑے میں بہت ہوتا ہے. سمجھاؤں آپ کو؟ سمجھ لو. دیکھو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو برکت, اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کو برکت. یزید مرا, 8 بیٹے چھوڑ کے مرا. یزید مرا, 8 بیٹے چھوڑ کے مرا. اللہ ناراض, برکت نہیں دینا تھی, 8 لاپتہ ہوئے.
نہ ان کا پتہ، نہ ان کی قبر کا پتہ، نہ ان کی نسل کا پتہ، نہ ان کا کوئی نام لینے والا. اللہ نے برکت نہیں دی. اللہ اکبر. یزید کی قبر کا نشان بھی مٹا، اس کی اولاد کا نام و نشان بھی ختم ہوا، لیکن حسین ایک بیمار دبلا پتلا زین العابدین چھوڑ کر کے گئے. اللہ راضی تھا، ایسی برکت دی کہ کربلا سے لے کر احمد آباد تک کے دیکھو حسین کے بیٹوں کی ایک قطار نظر آ رہی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے؟ ایک زین العابدین میں برکت دی، باقر اسی سے آئے، جعفر صادق اسی سے آئے، موسیٰ کاظم اسی سے آئے، علی رضا اسی سے آئے، حضرت تقی اسی سے آئے، حضرت نقی اسی سے آئے، حسن عسکری اسی سے آئے، بغداد کے جیلانی اسی سے آئے، اجمیر کے خواجہ اسی سے آئے، احمد آباد کے شاہ عالم اسی سے آئے، سرکار قطب عالم اسی سے آئے. دیکھو اللہ نے برکت دی. ایک چھوڑا تھا، ایک میں برکت کتنی. اللہ برکت دے تو قیامت تک کوئی ختم نہیں کر، حکومت بھی ختم نہیں کر پائے. اللہ برکت دے تو حکومتیں بھی ختم نہیں. کتنا مٹانے کی کوشش کی حکومتوں نے، حکومتیں ختم ہو گئی، آل حسین ختم نہ ہو. برکت اللہ نے دی، برکت اللہ نے دی. پتا چلا اگر آل میں برکت دے، آل میں برکت دے تو حکومتیں بھی ختم نہیں کر سکتی. حسین نے سجدے میں سر دیا تو اللہ نے آل میں برکت دی. تم سجدوں کے پابند بن جاؤ، اللہ تمہاری مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری آل میں بھی برکت دے گا. آپ کہیں گے کیا مال ملتا ہے؟ مال ملتا ہے. میں کہتا ہوں نادان، اپنے نبی کا فرمان پڑھ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ارے جب سجدے میں خدا مل جاتا ہے تو کائنات کی کون سی نعمت نہیں ملتی. جو سجدے میں خدا ملتا ہے کیا نہیں مل سکتا. آؤ سجدے کے پابند بنو، غلطی نہ کرو. رات میں کوئی کام نہیں ہے تو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو. مجبوری ہے دیر سے سوتے، چلو دیر سے سو، لیکن جلدی اٹھو. آپ کہیں گے نہیں اٹھ پاتا ہوں. میں کہتا ہوں نماز کی اہمیت دل میں پیدا کر، کیونکہ پلین پکڑنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے نا آپ کی. اگر کسی دن فلائٹ پکڑنی ہے تو آنکھ کھلتی ہے نا. تو جب فلائٹ کے لیے کروڑوں فلائٹ سے بڑھ کر ہے ایک وقت کی نماز، کیونکہ فلائٹ چھوٹے گی تو کوئی نقصان نہیں آپ کا آخرت کا، لیکن ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تو اللہ کے رسول فرماتے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہے. آقا فرماتے وہ میرے ذمے سے باہر ہے. سنیو، نماز کے پابند بنو. دوسری بات اور آخری بات کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے ہم محبوب کی امتی ہیں. اور محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے خاص رعایت یہ ہے، توجہ کرنا، حضور کی امت ہونے کی وجہ سے خاص رعایت ہمارے لیے کیا ہے پتہ ہے؟ جب اللہ نے قلم پیدا کیا، یہ والا قلم جو آپ نہیں، اللہ کا قلم، اللہ کا قلم اللہ نے پیدا کیا. لوح پیدا کیا جس پر لکھا جاتا ہے قلم سے. تو اللہ نے قلم کو کہا قلم لکھ، اکتب یا قلم، قلم لکھ. توجہ کرنا، لکھ، قلم لکھ. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا آدم کا نام لکھ، ان کی قوم کے حالات لکھ. قلم نے لکھ دیا. نوح کا نام لکھ، ان کی قوم کے حالات لکھ. کیا لکھوں؟ قوم اچھا کرے گی تو اچھا پائے گی، برا کرے گی تو ڈبا دوں گا ان کو، سب کو مار ڈالوں گا، سب کو عذاب دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ، ان کی قوم کے حالات لکھ. کیا؟ موسیٰ میرے کلیم، ان کی قوم اگر اچھا کرے گی تو ٹھیک، اگر اچھا نہیں کرے گی تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح بنا دوں گا. اس طرح سب حالات، یعنی اچھا کیے تو اچھا، برا کیے دو. آخری میں باری آئی آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، ہم سب کے آقا کی، مصطفیٰ کریم کی، رؤوف الرحیم کی، طٰہٰ و یاسین کی، مزمل و مدثر کی.
جو سو جائیں تو معراج منامی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی، جو معراج پر جاتے تو ان کے لیے سبحان الذی اسریٰ آتی ہے، جو لوٹ کر آتے تو والنجم اذا ہوا آتی ہے، مکے میں چلے تو لا اقسم بہذا البلد کہا جاتا ہے، کمبل کو اوڑھ لے تو یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے، صحابہ میں بیٹھ جائیں تو یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے، زلفیں چہرے پر اترا اترا کر آ جائے تو واللیل آ جاتی ہے، اور اگر انداز دل ربانہ سے سور جائے تو پھر والضحیٰ نازل ہوتی ہے، اگر نگاہیں جھکے تو انا انزلنا آتی ہے، اور فکر سے نگاہیں اٹھے تو قد نرا کو نازل کیا جاتا ہے، اگر محبوب کے دل میں خیال آ جائے تو قبلہ بھی بدل دیا جاتا ہے، وہ یتیموں کا ماوا، وہ غریبوں کا غم گسار، وہ بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈالنے والا، اللہ اکبر، جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، اللہ نے ان کو بنانے کے بعد وہ دکان ہی بڑھا دی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں، ان کو دیکھا تو خسرو کہہ اٹھے پری پیکر نگارے، سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بودم، اگر ان کو جامی دیکھ لے خواب میں تو کہنے لگے آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن گے سویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی، اگر اہل سنت کا امام ان کو دیکھ لے خواب میں تو پکار اٹھے اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ان کو دیکھنے والے دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں آفاق کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، اللہ اکبر، اللہ اللہ، ان کو دیکھنے والے کہتے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، باری آئی ان کی قلم لکھ محبوب کا ذکر لکھ، نام محمد لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں، اب 1,24,000 کم و بیش لکھتے لکھتے گویا کہ قلم عادی ہو گیا تھا، تو جو شاگرد سمجھانے کے لیے کرم ملانے کے لیے نہیں، جو شاگردوں کو پتا ہو کہ استاد املا کس انداز میں کراتا ہے تو وہ 2 جملے بولتا ہے تو شاگرد آگے بڑھ کے 4 لکھ لیتا ہے کہ روزانہ کا معمول یہی ہے نا، قربان سمجھانے کے لیے کہا ملانے کے لیے نہیں، جب میرے اللہ نے کہا قلم لکھ محبوب، میرے محبوب ان کی امت کا ذکر لکھ دوں، وہ گنہگار ہوں گے اور تو سزا دے گا، تب یا قلم ادب کر، قلم ادب کر، کس کا نام آیا ہے ادب کر، کس کا نام آیا میرے محمد کا، جس کے نور کے پسینے سے تجھے پیدا کیا، محبوب کا نام ادب، تو قلم اللہ رب العزت کا یہ حکم سن کر کے شک ہو گیا، قلم شک کہتے ہیں ٹکڑے ہونے کو، لیکن شک ہو گیا، اور اللہ نے جب تک چاہو شک رہا، پھر اللہ نے اس کو درست کیا، لکھ، اب کا مولا کیا لکھوں، لکھ میرے محبوب کی امت گنہگار ہے اور میں ان کو بخشنے والا غفار ہوں، اوروں کے لیے کیا لکھا، وہ گناہ کریں گے تم ان کو ڈبوئیں گے، ہوا چلا کے ماریں گے، پتھر برسا کے یعنی جو پاپ کرے گا وہ تباہ ہوگا، لیکن پلس پوائنٹ کیا ہے، محبوب کے ہو، لیکن محبوب کے جب تک رہو گے تبھی تک رعایت کی جائے گی، اگر محبوب سے غداری کرو گے تو کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے ان سے وفا کرو، آپ کہیں گے حضرت ہم تو وفا کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہی وفا کہ ہیرو سے پیار کیا تو اس کی نقل کی، آمینہ کے لال سے کیسے پیار کیا، ان کی نقل کرنے میں شرم آتی ہے، مولانا داڑھی رکھنے میں اچھا نہیں لگتا، توبہ کر کیا بک رہا ہے، اگر کوئی کرکٹر داڑھی رکھ لے تو تجھے رکھنے میں شرم نہیں آتی، اگر کوئی ہیرو رکھ لے تو تجھے رکھنے میں شرم نہیں آتی، میں کیسا لگوں گا، ارے نادان تو کیسا لگے گا،
اس لیے کہ جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ان کے چہرے پر بھی تو داڑھی تھی. ان سے زیادہ حسن کس کے پاس ہے؟ داڑھی کالی ہے. داڑھی کالی ہے تو کیسا لگتا ہے انسان؟ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لو، بہت خوبصورت لگتا ہے. وہ چھلے ہوئے مرغے جو ہوتے ہیں نا، جو داڑیاں کٹا کر کے بدصورت نظر آتے ہیں، گالی نہیں دے رہا ہوں، برا مت ماننا، لیکن یہ میرے جذبات ہیں، ان سے اچھے کالی داڑھی والے نظر آتے ہیں. جوان ہے تو کالی داڑھی حسن میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر یہی سفید ہو جائیں تو پتہ ہے کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں اللہ حیا فرماتا ہے. جب میرے امتی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اب اس کے گناہ مت لکھا کرو، میرا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے. یہ سفید داڑھی والوں کا احترام ہے اسلام میں. اور آپ کہتے کیسا لگوں گا؟ آپ کہتے ہیں حضور سے وفا کرتے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہو، نعت کیوں نہیں سنتے؟ اگر وفا کرتے ہو تو نعت سنو، وفا کرتے ہو تو ان کی بات سنو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات جو ختم کرنے لگا تھا یہ کہ میرے عزیز حضور کی امتی ہے نا، اس لیے اپنے ساتھ خاص رعایت ہے کہ اگر ہم توبہ کریں تو ہم جو کچھ بھی پاپ کرتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں معاف ہو جاتی. حضرت سیدی سرکار نظام الدین محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس نے گناہ نہیں کیا، اور تائب اس کو کہتے ہیں جس نے توبہ کیا. تو متقی کا نامہ اعمال اور توبہ کرنے والے کا نامہ اعمال دونوں برابر برابر ہوتا ہے، دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ متقی کا تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس لیے گناہ لکھا ہی نہیں ہے، توبہ کرنے والے کا کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ وہ کہا جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آؤ آج توبہ کریں، سچی توبہ. لیکن پھر کہتا ہوں کان پیٹنے کی بات، کان کھینچنے کی بات نہیں، گال پیٹنے کی بات نہیں. توبہ وہ جسے رسول اللہ نے توبہ کہا، توبہ وہ جسے اللہ نے توبہ کہا، توبہ وہ جسے اسلاف نے توبہ کہا. مطلب اللہ سے یہ عہد کرنا کہ آج سے پہلے جو ہوا معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا اس کا وعدہ کرنا، اور پھر اس راستے نہ جانا. ایک مرتبہ کر کے دیکھو، بھوکے رہو گے تو بھی سکون کی نیند آئے گی. میرے بھائیوں اگر دولت بھی ہے نا آپ کے پاس، میں یقین سے کہتا ہوں میں کروڑ پتیوں کے بنگلوں میں بھی جاتا ہوں اور میں غریبوں کے جھوپڑے میں بھی جاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں نہ غریبوں کو سکون ہے نہ مالداروں کو سکون ہے، سب بے قرار ہے. نیند کسی کو چین کی نہیں آ رہی ہے، لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، لوگ کچھ کرتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے. نیند آتی بھی تو سکون نہیں ہے، ٹینشن ٹینشن. کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو اور مخمل کے بستر پہ ڈال دو، مچھلی نے کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تڑپنا ہے. اس نے تڑپنے کے سوا کچھ نہیں. آپ مچھلی سے کہو ارے میں نے تو تجھے پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈال دیا، مچھلی کہے گی میرا کام ہی مخمل سے کچھ نہیں، میرا جیون تو پانی میں ہے، میری زندگی تو پانی میں، میرا آرام تو پانی میں، کیونکہ اللہ نے اس کو میرے لیے لازم کر دیا ہے. میرے عزیز جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے ویسے تیرے لیے نیک اعمال ضروری ہے. مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، مومن کو سکون نیکیوں میں ملتا ہے. اس لیے کہ اگر تم مومن ہو، حدیث پاک میں مومن کی پہچان یہی ہے، جب وہ نیکی کرے تو اس کو سکون ملے گا، اور جب وہ گناہ کرے گا تو وہ بے قرار ہو جائے گا. یہ بے قراری بھی تمہارے ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان ہے اسی لیے تم بے قرار ہو. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تعویذ اس کا علاج نہیں. پھر کہتا ہوں میں تعویذ کا مخالف بھی نہیں، کوئی میرا جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں تعویذ کی مخالفت کر کے گیا، نہیں، غلط مطلب مت لینا. میں مانتا ہوں تعویذ کو، میں نے خود پہن رکھا ہے، میرے پیر کا دیا ہوا تعویذ میرے گلے میں ہے. اور یاد رکھیں کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا دے تو میری روح تڑپ جاتی ہے. کبھی ایئرپورٹ والے کہتے ہیں باہر نکالو اور اس کو نکالتے ہیں تو میں تڑپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں خود تعویذ کا قائل ہوں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں تعویذ کی جگہ تعویذ کام کرتا ہے نا، اور عمل کی جگہ عمل کام کرتا ہے. ہاں، تقوی کی جگہ تقوی کام کرتا ہے. پرہیز، کوئی پورا قرآن لٹکا کے گھومے اور نافرمانی اللہ کی کرے تو قرآن پہننے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنا چاہیے جائے کہ تھوڑا سا تعویذ. یہ جادو بلا کا اثر کا توڑ ہے، اللہ کی ناراضگی کا علاج یہ نہیں ہے. اس لیے اے لوگوں جو بے قرار ہو، بے چین ہو، توبہ کرو، گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف نکلو. اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارنے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھو، اور کم سے کم 500 بار درود تو آپ کو پڑھنا ہی چاہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ دعویٰ کرتے ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ابھی ایک نعرہ بڑا خوبصورت ہمارے ہندوستان میں لگتا ہے, میرا دل خوش ہوتا ہے جب میرے نوجوان لگاتے, سب مل کے لگاتے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. میں خوش ہوتا ہوں, کتنا اچھا نعرہ ہے. کبھی مطلب سمجھا؟ طوطے کی طرح, مٹھو کی طرح, جس سے جو سنا کہتے ہو. کبھی سوچا اس کا مطلب؟ لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں یا رسول اللہ. کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ نعرہ, لگنا چاہیے, ہر محفل میں لگنا چاہیے. لیکن آپ سے کہتا ہوں مطلب, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نبی کا منادی کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم, وہاں غیر حاضر ہے. حضور کی طرف سے صداری داڑھی رکھ, غیر حاضر ہے. حضور کی طرف سے حکم آتا ہے حلال کھا حرام مت کھا, غیر حاضر ہے. صرف نعرہ لگاتے ہو حاضر ہوں یا رسول اللہ, غیر حاضر ہر جگہ. اور لبیک یا رسول اللہ کس کی بارگاہ میں جرت کرتے ہو؟ کس کی بارگاہ میں جرت کرتے ہو؟ زبان پہ کچھ, دل میں کچھ, زبان کچھ, کردار کچھ. ارے لبیک یا رسول اللہ تو وہ کہنے کے سچے حقدار تھے. واللہ پہلی رات کی دلہن نبی کے کہنے پہ چھوڑ کے آئے اور اپنی جان تک قربان کر دی. لبیک یا رسول اللہ کا حق انہوں نے ادا کیا کہ جب نبی نے فرمایا کہ تبوک کے لیے چندہ دو تو اپنے کپڑے تک اتار کر صدیق اکبر نے دے دیے اور ٹاٹ لپیٹ لیا. نعرے خوب لگ رہے ہیں, میں نعرے کا مخالف نہیں, یاد رکھنا. لیکن لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں حاضر کہاں ہو؟ جو ٹوپی پہننے میں جو نوجوان شرمائے, کیا ہوگا ان کا؟ یہودی بن رہے ہو, عیسائی بننا چاہتے ہو معاذ اللہ, عملی طور پر, زبانی طور پر تو نہیں, اعلان تو نہیں کر رہے ہو, لیکن بتاؤ نا, گھر کا ماحول عیسائیوں کی طرح, گھر کا ماحول یہودیوں کی طرح, چہرہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح, رہن سہن یہودی اور عیسائیوں کی طرح, بولنا چالنا یہودی اور عیسائیوں کی طرح, کھانا پینا یہودی اور عیسائیوں کی طرح. کہاں ہو؟ نبی کے طریقے پر کہاں ہو؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ کہاں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری قوم مرتد ہو رہی ہے, ہماری قوم مرتد ہو رہی ہے, وہ مسلمان نہیں ہو رہی, مسلمان ہونے سے نکل رہی ہے. میں نے کہا جن کے مرتد ہونے کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو, یہ کتنے مسلمان رہ گئے تھے وہ تو بتاؤ. جو جمعہ پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تھے وہی تو مرتد ہو رہے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا بندہ بتا دو جو پانچوں وقت کا نمازی ہو, علماء حق کی صحبت میں بیٹھتا ہو, وہ مرتد ہوا ہو تو بتاؤ. جو جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے, جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے تھے, جو حرام کھاتے تھے, جو اللہ رسول پہ اعتراض کرتے تھے, وہی بھاگ رہے. ورنہ جو علماء کے ساتھ رہنے والے وہ تو کہتے ہیں جان دے دیں گے, فاقے سے رہیں گے, سب کچھ برداشت کر لیں گے, لیکن واللہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جو بات آخری کرنے چلا تھا, طویل ہو رہی ہے, توبہ کرو, اللہ کو منا لو, سب گناہ معاف ہو جائیں گے سب, اور نئی زندگی گزارو. احمد آباد والو ایک نئی زندگی کا آغاز کرو, ورنہ آج اگر آپ نے توبہ نہیں کی نا, شاید کل موقع نہیں ملے گا. اور ایک بات آپ کو کہہ دوں, جس نے بھی توبہ کی, جس نے بھی کی توبہ, میرے اللہ نے اس کو معافی کیا. جس نے بھی کی توبہ, ہر دروازے پر اگر آپ اپنے جرم کا اقرار کرو گے تو وہاں عزت جاتی ہے اور سزا ملتی ہے. میرے اللہ کی چوکھٹ وہ ہے, جب بندہ توبہ کر لینا اور اپنے جرم کا اقرار کر لے تو وہاں عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بڑھا دی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی گفتگو سن لے اس سلسلے میں تاکہ آپ کو موقع مل جائے اور آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ توبہ کریں گے اور سچی توبہ کریں اور اچھی توبہ کریں اور اللہ سے سچا عہد کریں. اچھا, اپنے مذہب میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے توبہ کرو اور وہاں جا, ایسا کچھ نہیں. اپنے نبی کا وسیلہ لے کے جہاں بیٹھ کر تو نے توبہ کر لی, بس شرط ہے نبی کا, کیونکہ یہ اپنے باپ کی سنت ہے.
ہمارے بابا آدم 200 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، جواب نہیں آیا، لیکن جب کہا نا مولا نام محمد، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، محمد کا واسطہ معاف کر دے، تو پوچھا تو نے کیسے پہچانا میرے محمد کو؟ تو کہا مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا نا تو میں نے عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوروں کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، میں جان گیا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا وہی تو محبوب ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوا آدم تو نے اپنے لیے مانگا نا، اگر میرے محبوب کا نام لے کر کے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ بات محبوب کی ہے، بس آپ سے یہی کہتا ہوں محبوب کو وسیلہ بنا کے، محبوب کے ساتھ وفا کر کے، انہی کو واسطہ بنا کے لے جاؤ اور پھر جہاں بیٹھ کے توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ آئیے ذرا سن لیجئے کہ زندگی کسی کی کیسے بھی گزرے، لیکن اللہ کی طرف جو پلٹ جائے پھر میرا اللہ اس کو بڑی عزتیں دیتا ہے۔ ایک جوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور ایک لڑکی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ جوان ہر دور کے جوان ہیں، جوان ہر دور کے جوان، لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی، میں بھی کہتا ہوں جوانی دیوانی ہوتی، لیکن فرق ہے، دنیا والوں کی جوانی گناہوں کی دیوانی ہوتی ہے اور مصطفیٰ والوں کی جوانی مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانی ہوتی۔ اوروں کی آنکھ اوروں سے لڑتی ہے اور غلامان مصطفیٰ کی آنکھیں ان کے لیے برستی ہیں۔ سب کے لیے رو کر دیکھا، ایک بار میرے محبوب کے لیے بھی رو کے دیکھ لو۔ ہاں سب سے وفا کر کے دیکھا، ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت سے بھی وفا کر کے دیکھ لو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن سچے دل سے نبی کے ایسے وفادار ہو گئے جیسے اللہ چاہتا ہے تمہیں وفادار دیکھنا، اور خدا جیسا حکم دیتا ہے تمہیں وفاداری کا، زمین پہ پیر مارو گے زمین سونا اگلے گی۔ واللہ کے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ نبی ملا ہے، وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن میرے نبی کی شان دیکھ کر کہیں گے یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی امت میں شامل کر لو۔ سوچو غور کرو، سوچو غور کرو، حضور کے امتی ہونے کا اعزاز، بن مانگے اللہ نے ہمیں امتی بنایا۔ خلیل اللہ کہہ رہے حضور مجھے اپنی امت میں شامل، سوچو تو صحیح ان کے امتی ہونے میں فائدہ کیا ہے، توجہ کریں ان کے امتی ہونے میں۔ نبی موسیٰ کلیم کہتے ہیں رب ارنی، تو کہتا ہے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، اور ہم سے کیا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ کلیم کو کہتا ہے لن ترانی، اور ہمیں گنہگاروں کو کہہ رہا ہے استجب لکم، جو مانگو گے دوں گا۔ تو اس سے معاذ اللہ یہ نہیں کہ آپ کا درجہ نبی سے بڑھ گیا، نہیں، بلکہ یہ اس کو کہتے ہیں کمال اصل الگ ہے اور فضائل طفیلی الگ ہے نا۔ مثال کے طور پہ بتاؤں، بات دور نہ نکلے لیکن بتا دوں گا۔ جوتے کیا کبھی تخت پہ جا سکتے؟ نہ تخت جوتوں کے لیے اور نہ جوتے تخت کے لیے، کبھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک، جب تخت پہ نہیں جا سکتے تو منبر پہ رکھے جا سکتے ہیں؟ بولو نہیں نا، سچی بات نہیں۔ لیکن میں نے اونٹ کے بنے ہوئے جوتوں کو ایک منبر پہ دیکھا، یہ جوتے منبر پہ، کسی نے کہا ہوش کر، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نالین ہے۔ شہر کا ایم ایل اے منبر پہ نہیں جا سکتا لیکن حضور کی نالین جا رہی، کیوں؟ نسبت بڑی ہے نا، نسبت بڑی ہے۔ دوسری بات سوچ لیں، ٹوپیاں اسٹیجوں پہ آ سکتی ہے؟ آ سکتی ٹوپیاں اسٹیجوں پہ؟ نہیں آتی۔ رومال اسٹیجوں پہ، اسٹیج رومالوں کے لیے بنتے ہیں؟ بولو نہیں نا۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں نیچے، میرا رومال ہے اوپر میری گود میں، یہ آپ سے افضل تو نہیں نا؟ نہیں نا، بالکل نہیں۔ لیکن یہ آ گیا اسٹیج پہ، وجہ میرا طفیلی ہے، میرے ساتھ آیا ہے، آپ سے افضل نہیں ہے لیکن ہے میرا طفیلی۔
اس لیے میرے ساتھ آیا. صحیح. ابھی تقریر کے بعد کسی کے گھر دعوت ہے, ٹھیک, بڑے بڑے مالدار نہ جائیں گے, لیکن میرے ساتھ جو دو چار لوگ یہ حضرات ہیں, حالانکہ یہ بھی بڑے لوگ ہیں, لیکن یہ میرے ساتھ جائیں گے. وجہ ان کو دعوت نہیں ہے, پھر بھی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ طفیلی ہے, طفیلیوں کو روکا نہیں جاتا, طفیلیوں کو ٹوکا نہیں جاتا. کمال اصل الگ ہے, فیضان طفیلی الگ ہے. تو موسیٰ اصل کے ساتھ ہے, اس لیے لن ترانی ہے, اور امت محبوب کے ساتھ ہے, اس لیے ادعونی استجب لکم کا مزدہ افضل نہیں ہو. محبوب کے اس لیے جو مانگو گے دیں گے. سوچو, خلیل کہیں گے مولا اپنی امت میں داخل کر لو, ہمیں بن مانگے ملا. دامن مصطفیٰ قدر نہیں کر رہے ہو, اہمیت نہیں جان رہے ہو, تو حضور سے عشق کرو. بات چل رہی تھی, ایک جوان بغداد میں رہتا ہے اور ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی, عشق ہو گیا. آج کل کے لڑکوں کی طرح ایسے گندا پن اس دور میں نہیں تھا. جو گندگی ہے نا, یہ گندگی نہیں تھی. دیکھو عشق ہر دور میں ہوا, لیکن عشق ہوا, گندگی نہیں ہوئی. آج عشق نہیں ہو رہا ہے, عشق کے نام پہ زنا ہو رہا ہے, عشق کے نام پہ گندگی ہو رہی ہے, عشق کے نام پہ آبرو لوٹی جا رہی ہے. یارو جس سے عشق ہوتا تھا نا, اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں جاتا تھا. یہ ہوتا تھا, ایسا نہیں کہ اس دور میں عشق نہیں ہوا, ہوا عشق, لیکن اس دور کی لڑکیاں بھی اور اس دور کے لڑکے بھی, ذرا سن لے تاریخ. عشق ہوا, اس نوجوان نے کہا ملو گی, ملاقات کرو گی, بات کرو گی, ٹھیک ہے, رات کو آنا, عشاء کے بعد آنا, بات چیت کریں گے. وہ تو دامن بچا گئی. یہ جوان جلدی جلدی بغداد کی سردی آئے, اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے. دیر تک کھڑے رہے. اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. وہ بڑی پاک دامن تھی, آنکھیں چار ہو گئی تھی. وہ کہا تھا کہ ملیں گے, لیکن اس نے بہانہ کیا کہ ملیں گے, لیکن وہ ملی نہیں. تربیت ایسی تھی اس دور کی. آج کل کی لڑکیاں جو بگڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, ماں باپ کا قصور ہے. کیونکہ ماں باپ سیریل دکھا رہے ہیں بیٹی کو, ماں باپ بے پردہ گھما رہے ہیں بیٹیوں کو. اگر بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنایا ہوتا تو یہ حالات زمانے نے نہ دکھایا ہوتا. پردہ نہیں, تقوی نہیں, پرہیزگاری نہیں, نماز نہیں. بیٹیوں کو چھوٹی چھوٹی آستین کے کپڑے پہنانے میں فخر محسوس کر رہے ہو, بغیر دوپٹے کے لے کے گھوم رہے ہو. فلمیں زنا کے مناظر دکھا رہے ماں باپ. ماں کے بازو میں جوان بیٹی بیٹھ کر کے سیریل میں جب ہیروئن کو ہیرو کے ساتھ بھاگتے دیکھے گی تو کیا وہ بھاگے گی نہیں؟ قصوروار ماں باپ ہے, وہ بدترین ماں باپ جو اپنی اولاد کو سیریل تو دکھاتے ہیں, سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں پڑھاتے, اور پھر روتے چار چار آنسوؤں سے میری بیٹی بھاگ گئی. قصوروار تم ہو, بیٹی سے زیادہ بدترین تم ہو. تم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی, اس کے پیٹ میں تم نے حلال لقمہ نہیں ڈالا. برا لگے مجھے معاف کرنا, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. کل مسلمانوں کی بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان کی بیٹی ماموزاد بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی, چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی, پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی. اور آج محلے کا وہ کون سا جوان ہے جو ہماری بیٹیوں پہ نظر نہیں ڈالتا ہو؟ اس میں قصور ہمارا ہے. اور لوگ کہتے ہیں مولانا آج پردے کی بات نہ کرو. میں کہتا ہوں جب جب تم اللہ رسول سے بغاوت کرو گے خون کے آنسو رونا پڑے گا, خون کے آنسو رو گے. پردے کے پابند بنو, دینی تہذیب کے پابند بنو. وہ لڑکی پابند تھی, اس نے کہا رات کو ملیں گے, نہیں ہے, پوری رات نہیں. بغداد کی ٹھنڈی کڑاکے کی سردی, جو بغداد شریف ابھی بھی جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی سردی ہوتی ہے. آج یہ سردی کا عالم ہے, تو آج سے 10,000 سال پہلے کی سردی کا عالم کیا, بلکہ اور پہلے اس وقت کی سردی کا, بڑی سردی کڑاکے کی. وہ کھڑا رہا حتیٰ کہ اذان شروع ہوئی. جیسے مؤذن نے بغداد کے میناروں سے بلند کی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے لگا یا اللہ عشاء کی اذان ہو گئی. جیسے مؤذن نے توحید اور رسالت کے نغمے کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو یہ تو پریشان, ارے عشاء کی نہیں, فجر کی اذان ہو رہی, میں پوری رات کھڑا رہا ایک لڑکی کے لیے, میں پوری رات کھڑا رہا ایک لڑکی کے لیے. ان کو حیرت ہوئی اس جوان کو,
اور پھر دل نے کچوکے دیے. جب اللہ کسی کو سدھارنا چاہتا ہے نا تو کوئی ایسی ملنگ آ جاتا ہے بستی میں, ہاں, اور وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے. اور جب کوئی نہیں آتا تو پھر دل ہی کچھ کرنے لگتا ہے. دل نے, ارے نادان, تو اللہ کے لیے اگر کھڑا رہتا پوری رات تو تجھے کیا ملتا؟ ایک لڑکی کے لیے کھڑے رہا, بے وفا کے لیے, وہ نہ آنا تھا نہ آئی. احساس ہوا چلو اب اللہ کے گھر چلتے ہیں. فجر کی اذان ہو چکی تھی, آئے, توبہ کی مولا تجھ سے بہت دور چلا گیا تھا, معاف کر دے, معاف کر دے. اوروں سے دل لگانے لگا تھا, معاف کر دے. اوروں کے لیے رونے لگا تھا, معاف کر دے. خوب روئے, گڑ گڑائے, دل کا بوجھ دھلا, توبہ کی, معافی مانگی. فجر کی جماعت سے پڑھی, پھر بیٹھے رہے, ذکر اذکار کیا. سورج نکلا, اشراق پڑھی, چاشت پڑھی, مسجد سے باہر نکلے. ایک پیر صاحب بھی نکل رہے تھے. دونوں نکلے تو دیکھا کہ سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے. پیر صاحب نے کہا, اے جوان, تیرے سر پہ بادل سایہ کرتے. کہا, بابا ہم نے رات کیسے گزاری ہمارا دل جانتا ہے, ہم پر بادل کیا سایہ کرے گا, یہ آپ اللہ والوں کا کام ہے. لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلے تو بادل دونوں پہ سایہ کر رہا تھا. جب دونوں کا رستہ بدلا, راہیں مخالف ہوئی, تو پیر صاحب پہ بادل سایہ نہیں کر رہا تھا, اسی جوان پہ بادل سایہ کر رہا تھا. تب پیر صاحب نے کہا, او جوان, تو کہہ رہا تھا رات پتہ نہیں کہاں گزاری, دیکھ تیری شان. آنکھ میں آنسو آ گئے. مولا, جرم کیا تھا کسی سے پیار کا تو تو نے چھپا لیا, اور توبہ کیا کی تو کتنی عزت دی تو نے کہ میرے سر پہ بادل سایہ کر رہا. مولا, آج کے بعد اب تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا, اب تیرا ہو جاؤں گا. دل میں پختہ ارادہ کیا. کہا, اللہ والا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا, علم حاصل کرنا پڑے گا. میں علم حاصل کروں گا, عالم بنوں گا, حافظ قرآن بنوں گا, محدث بنوں گا. وہ جوان گیا تو اس کی خوش نصیبی, اس کو امام اعظم جیسا استاد ملا. امام اعظم جیسا استاد ملا. قرآن حفظ کیا, حدیث پڑھی, علم حاصل کیا, عالم بنے, محدث بنے, صوفی بنے. اتنے بڑے بن گئے, اتنے بڑے بن گئے, اتنے بڑے بن گئے کہ صوفیوں کی محفل میں جاتے تو لوگ شیخ المشائخ کہتے ہیں, محدث کی محفل میں جاتے تو لوگ امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں, فقہا کی محفل میں جاتے تو امام الفقہا کہتے ہیں. امام بخاری کے استاد کے بھی استاد بن گئے وہ جوان. اسی جوان کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کیا. امام اعظم کہا کرتے تھے, اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. دیکھا, پہلے کی زندگی کیا, توبہ کے بعد کی زندگی. آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں, آج کے بعد بدل جائیں, کل سے نئی زندگی کا آغاز کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ.